بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا کیس نمبر 2۔ حضرت امیر معاویہ مدینہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے 51 ہجری میں حجاز کا سفر کیا، مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ ان سب حضرات سے نرم و گرم گفتگو ہوئی، سب نے کھلے طور پر مخالفت کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے شکایت کی کہ یہ حضرات میری مخالفت کرتے ہیں۔ ام المومنین نے ان کو نصیحت کی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ان پر جبر کرتے ہیں اور قتل کی دھمکی دیتے ہیں، آپ کو ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے۔ حضرت معاویہ نے فرمایا کہ غلط ہے یہ، وہ حضرات میرے نزدیک واجب الاحترام ہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ شام و عراق اور عام اسلامی شہروں کے باشندے یزید کی بیعت پر متفق ہو چکے ہیں، بیعت خلافت مکمل ہو چکی ہے، اب یہ چند حضرات مخالفت کر رہے ہیں۔ اب آپ ہی بتلائیے کہ مسلمانوں کا کلمہ ایک شخص پر متفق ہو چکا ہے اور ایک بیعت مکمل ہو چکی ہے، کیا میں اس بیعت کو مکمل ہونے کے بعد توڑ دوں؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو آپ کی رائے ہے، آپ جانیں، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ان حضرات پر تشدد نہ کیجیے، احترام و رفق کے ساتھ ان سے گفتگو کیجیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے وعدہ کیا کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ ابن کثیر۔ حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ کے قیام مدینہ کے زمانے میں یہ محسوس کرتے تھے کہ ہمیں مجبور کیا جائے گا، اس لیے ماں اہل و عیال مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ عبداللہ ابن عمر اور عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ یہ حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ حضرت معاویہ مکہ میں۔ مدینہ کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ یہاں اول حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا اور فرمایا کہ اے ابن عمر، تم مجھ سے کہا کرتے تھے کہ مجھے ایک رات ایسی گزارنا پسند نہیں جس میں میرا کوئی امیر نہ ہو۔ میں نے اس امر کے پیش نظر اپنے بعد کے لیے یزید کی خلافت پر بیعت لے لی ہے کہ میرے بعد مسلمانوں میں افراتفری نہ پھیلے۔ سب مسلمان اس پر متفق ہو گئے ہیں، تعصب ہے کہ آپ اختلاف کرتے ہیں۔ میں آپ کو متنبہ کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے جمع شدہ نظم کو مختل نہ کریں اور فساد نہ پھیلیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حمد و ثناء کے بعد فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی خلفاء تھے، ان کی بھی اولاد دیکھی، آپ کا بیٹا کچھ ان کے بیٹوں سے بہتر نہیں ہے۔ اگر انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے وہ رائے قائم نہیں کی ہو تو آپ اپنے بیٹے کے لیے کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کو سامنے رکھا۔ آپ مجھے تفریق ملت سے ڈراتے ہیں، سو آپ یاد رکھیں کہ میں تفرقہ بین المسلمین کا سبب ہرگز نہ بنوں گا۔ میں مسلمانوں کا ایک فرد ہوں، اگر سب مسلمان کسی راہ پر پڑ گئے تو میں بھی ان میں سے ایک ہوں گا اور میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں گا۔ تاریخ خلفاء السیوطی۔ اس کے بعد حضرت معاویہ نے عبد الرحمن بن ابی بکر سے اس معاملے میں گفتگو فرمائی۔ انہوں نے شدت سے انکار کیا کہ میں کبھی اس کو قبول نہیں کروں گا۔ پھر عبداللہ ابن زبیر کو بلا کر خطاب کیا، انہوں نے بھی ایسا ہی جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ وغیرہ خود جا کر حضرت معاویہ سے ملنے اور ان سے کہا کہ آپ کے لیے یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ آپ اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت پر اصرار کریں۔ ہم آپ کے سامنے 3 صورتیں رکھتے ہیں جو آپ کے پیشوروں کی سنت ہے۔ پہلی شرط یہ کہ آپ وہ کام کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہ اپنے بعد کسی کے متعین نہیں فرمایا بلکہ مسلمانوں کی رائے عامہ پر چھوڑ دیا۔ یا دوسرے نمبر پہ آپ وہ کام کریں جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کہ ایک ایسے شخص کا نام پیش کیا
جو نہ ان کے خاندان کا ہے نہ ان کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، اور وہ اس کی اہلیت پر بھی سب مسلمان متفق ہیں۔ نمبر 3، یا وہ صورت اختیار کریں جو حضرت عمر نے کی کہ اپنے بعد کا معاملہ کچھ آدمیوں پر دائر کر دیا، اس کے سوا ہم کوئی چوتھی صورت نہیں سمجھتے، نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس رائے پر اصرار رہا کہ اب تو یزید کی ہاتھ پر بیعت مکمل ہو چکی ہے، اس کی مخالفت آپ لوگوں کو جائز نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں تو یہ معاملہ یہیں تک رہا کہ شام و عراق کے تو عام لوگوں نے یزید کی بیعت کو قبول کر لیا، اور دوسرے حضرات نے جب یہ دیکھا کہ یزید پر مسلمانوں کی بڑی تعداد متجمع ہو گئی ہے تو بحالت مجبوری انہوں نے بھی مسلمانوں کو انتشار اور تفرقے سے بچانے کے لیے اس کی بیعت قبول کر لی۔ مگر مقام حجاز اور اہل مدینہ اور خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیعت یزید سے انکار کیا، اور اس انکار پر وہ ثابت قدم رہے اور کسی کی پرواہ کیے بغیر حق بات کا اعلان کرتے رہے کہ یزید ہرگز اس قابل نہیں کہ اس کو خلیفۃ المسلمین بنایا جائے، یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی اور یزید بن معاویہ نے ان کی جگہ لے لی۔ اگلی جو قسط ہوگی وہ ہوگی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات اور وصیت، اس کے بعد یزید کا سلطنت کو سنبھال پر مسلمانوں پر ظلم۔ صدق اللہ العظیم۔